جی جی معذرت کے ساتھ. ہاں جی، وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جو نسب کے اوپر ہمارا الاوان ادارہ علم و تحقیق وہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر، اور بے شمار دوستوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. اور اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہاں پر ہمارے آ گئی کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ عوان جو ہیں وہ حضرت ابو حنفیہ کی اولاد ہیں، کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی اولاد ہے. لیکن پیچھے سے حضرت علی کے اوپر سارے متفق ہیں، اور اس کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی بھی جا چکی ہیں، اور بے شمار کام ہو بھی رہا ہے، جاری بھی ہے. آج کل ایک بڑا رجحان ہے جہاں پہ کسی برادری کا زور ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہجرت کر کے لوگ آئے ہوتے ہیں اس برادری میں شامل ہو جاتے ہیں، وہیں کلوانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ کیا جو آپ تنظیم الاوان میں لوگوں کو شامل کر رہے ہیں ان کا شجرہ کس طرح چیک کرتے ہیں؟ دادا سے سٹارٹ کرتے ہیں، پردادا سے سٹارٹ کرتے ہیں، کہ ان کا کسی پٹواری سے بیک گراؤنڈ چیک کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت زیادہ متنازع مسئلہ ہے جی، اس وقت چل رہا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی تبدیلی معاشرے میں آتی ہے تو لوگ اس کو قبول کرتے ہوئے تبدیلیاں، یعنی مذہب میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں. جب کوئی مسلمان کسی جگہ پہ جا کے حملہ آور ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کی تو لوگوں نے ارتکاز جو تھا وہ ادھر ہو گیا. جب کسی اور کرسچینٹی کا جب غلبہ ہوا ملکوں میں تو ملک جو ہیں وہ پہلے اسلامی ملک کہلاتے تھے، اب کرسچن ہیں، یا پہلے کرسچن تھے اب وہ اسلامی ملک ہیں. یہ تو چلتا ہے. یہاں پر یہ 1840 کی کوئی مردم شماری ہوئی تھی جس میں کہ انگریز نے بر صغیر کے تمام لوگوں کو ان کی قومیت کے حساب سے انرول کیا تھا. سب سے معتبر جو ہے وہ تو وہی والا ایک جو سرکاری کیا اس کو کہتے ہیں ریکارڈ ہے، وہ ایک معتبر چیز ہے. اب لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے جیسے کوئی کسی عوانوں کے گاؤں سے کوئی بندہ باہر نکل کے گیا تو اس نے عوان کہلانا شروع کر دیا. یہ پرابلمز ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی بھی حل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے اوپر صرف ہم ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بالکل کلیئر ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم فوری طور پر ایکسیس کر سکیں کہ جی یہ بندہ عوان ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ جو اپنے آپ کو عوان کہتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے حوالے سے اپنے آپ کو عوان کہتا ہے، اور اگر وہ اس کا باپ عوان نہیں تھا تو وہ عوان کہلاتا ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اس بارے میں حدیث بھی موجود ہے. ماضی میں شجرہ نسب کی ایک بڑی اچھی روایت تھی، شجرے لکھے جاتے تھے، اس سے خاندانوں کا پتہ چلتا تھا اور ایک ڈفرنس موجود تھا مختلف خاندانوں میں. اور پھر شادی بیاہ کے موقع پہ باقاعدہ شجرے پڑھے جاتے تھے. تو وہ روایت اچھی تھی، یا اب جو بالکل اس کو ختم کر دیا گیا، کمپیوٹرائز دور ہے، نہ اس کا کوئی متبادل لے کے آئے ہیں؟ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں ٹیکنالوجی نے ساری دنیا کی جہتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی ہیں. پہلے زیادہ تر گاؤں کی آبادی تھی اور اس میں سب لوگ ایک دوسرے کو، نسلوں کو، آباء و اجداد کو جانتے تھے، تو کوئی بھی شخص اپنی ذات برادری جو ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا. جو آپ نے شجرہ نسب کے حوالے سے بات کی تو مجھے ہلکا سا یاد ہے کہ شادیوں میں جو بھی اس گاؤں کا میراثی، اس کو کہتے ہیں میراثی کا لفظ میراث سے نکلا ہے، کہ وہ میراث جو ہے وہ پڑھ کے سناتا تھا اور اس کو سارا یاد ہوتا تھا کہ جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کا باپ کون ہے، جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اس کا باپ کو دادا، یہ وہ سارا کچھ ان کے پاس موجود ہوتا تھا. اور باقاعدہ میرے پاس کچھ کاپیز بھی پڑی ہوئی ہیں کہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جی، اور وہ اس کو اتھینٹک سمجھا جاتا تھا. لیکن ٹیکنالوجی کے میں جب آگے آئے ہیں تو اصل میں ٹیکنالوجی نے معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا ہے، خاندانوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اب کوئی شخص جو ہے وہ میں اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں، میری ورکنگ میرے بیٹا بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ کوئی زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے اور وہ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. پاکستان میں عوان برادری کس جگہ زیادہ پائی جاتی ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ عوان برادری کا پاکستان میں اوریجن جو ہے وہ وادی سونس کیسر ہے. سب سے زیادہ آبادی وہاں پر پائی جاتی ہے، خوشاب، چکوال، سرگودا، سیالکوٹ، یہ بہت زیادہ آبادی ان ایریاز میں ہے. اور پھر میں نے خوشاب کے ایک میراثی کے پاس پہنچا تو ان کا میں نے شجرہ نسب دیکھا تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خوشاب سے یہ خاندان فلاں وقت میں نکل کے تو جھنگ چلا گیا یا سیالکوٹ چلا گیا.
تو اب تو تقریباً پاکستان کے طول و عرض میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن جو مین اوریجن ہے وہ وادی سونس کیسر ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا میں نے ایک بار، آپ کسی میوزیم میں بھی گئے تھے جو تنظیم الاعوان کے حوالے سے، اعوان برادری کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، وادی سون میں ہمارے جو بزرگ بابا گولڑا ان کو کہتے ہیں، وہ ان کا جائے مدفن ہے، بعد میں ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا، تو وہاں انہوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا۔ وادی سون میں وہ جگہ ہے، اپریل کے مہینے میں ہم لوگ وہاں پر سارے جمع ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خراج عقیدت ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ سارا پھیلا اور وہاں پر ان کے جو یادیں اور چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جی، آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو ہم نہ پوچھ سکے ہمارے ناظرین کو؟ جی توقیر صاحب، پہلے تو دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ میرا یہ پیغام پہنچانے میں ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اصل میں معاشرے کی بھلائی کے لیے جو کوئی بھی پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے اس کو استعمال کریں، اور معاشرے میں بسنے والوں کو، انسانیت کو کوئی بھی خدمت کسی بھی حوالے سے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، خواہ وہ کسی ذات برادری کے اوپر ہے، خواہ وہ کسی مقصد اور کے لیے ہے، یا ویلفیئر کے لیے ہے، یا مذہبی ہے، آپ کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ جی ناظرین، یہ تھے ملک شعیب اعوان صاحب، رہنما پاکستان تنظیم الاعوان، اور ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے مہمان پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ فرام می ٹی وی، ملک توقیر عباس کھوکھر، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔